ایسم تنویر کی طرف سے آج جو پریس کانفرنس ہوئی وہ پریس کانفرنس ایسی تھی جس نے تمام ان پاکستانیوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے جو اس کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تمام کی تمام انڈسٹری تقریباً کولیپس ہو گئی یا ہونے والی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس بالکل ختم کر دیا۔ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں اسد تنویر صاحب نے اس بیماری کی، یہ اس خرابی کی جو وجہ بتائی وہ یہ ہے، انہوں نے تجزیہ کر کے کہا پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے وہ بہت ہائیسٹ ہے، اسی طرح گیس بہت ہائیسٹ ہے، لہذا جو مصنوعات ہم تیار کرتے ہیں یا کریں گے ان کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا مطلب وہ یہ لے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہم زیادہ قیمت میں بنا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بجلی اور گیس بہت مہنگی ہے، لیکن ہم روزانہ ہی موجودہ حکومت کے کار پردازوں کی زبانی سن رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں اخراجات زیادہ ہے اور فلاں زیادہ ہے۔ اصل میں حکومت پیسہ لوگوں سے بجلی اور گیس کے نام پر لے رہے ہیں۔ یہ ایسی حکومت ہے جو خدا جانے ایسے فیصلے کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ جب آپ کو لوگ سولر سسٹم لگا کے اپنے گھروں کی بجلی سے آزاد کر رہے ہیں تو آپ انہیں پوری چھوٹ کیوں نہیں دیتے؟ نہ خریدیں آپ ان سے بجلی، وہ کوئی آپ کی منتیں تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ضرور ہم سے، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ہم سے بل نہیں دیں۔ ہمارے یہ سولر والا جو ہے اس پہ روزانہ اس ملک کے جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ ہر وقت سولر لگانے والوں کی حوصلہ شکنی میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر روز کوئی فیک خبر چل کے اس کا نقصان کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے معاملہ کبھی نہیں چلے گا۔ اسم تنویر صاحب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت تیزی سے فیصلے کریں، انڈسٹری مزید کلیپس ہو رہی ہے اور یہ صورتحال ہے، اور اس میں وہ ایک بیماری کی ایک وجہ ٹیکسیشن کو بھی قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیکسیشن بھی بہت ہے۔ میں تو نہ انڈسٹریلسٹ ہوں نہ اس معاملے کو جانتا ہوں، لیکن اسم تنویر ایک نام ہے شعبہ انڈسٹری میں، اور پھر وہ ذکر کر رہے ہیں عاطف اکرام کا بھی۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ آپ قوم کے فیصلے کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس بڑے کام ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔